ہے میرے بھائی کامیابی کی، وسعا صرف نیت کافی نہیں ہے، کوشش بھی کرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے وسعا لہا سعیہا، کوشش بھی اخپل طریقے سے نہیں کرنی ہے، کوشش وہ کرنی ہے جس کو اللہ نے کوشش بولو قرار دیا ہو. انگریز کوشش کرتا ہے جنت میں جانے کی ان کے خیال کے مطابق، وہ سود پہ پیسہ کمائے گا اور غریبوں میں بولو بانٹ دے گا. اللہ کہہ رہے یہ کوشش میری بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ کوئی خوبصورت حسین لڑکی جب اس کے سامنے آئے گی، اس سے مسکرا کے بات کرے گی، اس کو برائی کی دعوت دے گی، وہ کہے گا کسی کا دل دکھانا بولو نا بری بات، کوئی بات نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کی خواہش میں پوری کر دوں. دل نہیں توڑنا چاہیے کسی بھی. ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس بھی اور ہیومن رائٹس. 100 دفعہ دل توڑ دو اس کا، سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے اس کا دل رکھنے کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں، بالکل اس سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. آپ صرف اپنی بیوی سے فری ہو سکتے ہیں، سالی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ، بھابھی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ. آج کل گھروں میں دیور بھابھی کا پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ اگر مسلم ہو تو بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا بھائی، لیکن آپ کلچر کو فالو کر رہے ہو نا. رواج یہ نہیں ہے بھابھی کا دیور سے پردہ کرنے کا، ہندوؤں والا رواج ہے. سالی آدھی گھر والی ہے اور بھابھی بھی وہی بالکل فری ہو رہے ہیں اس سے. تو وسعا لہا سعیہا، کوشش بھی کون سی کرنی ہے؟ اخپل طریقے سے نہیں. انگریزوں کے یونائٹڈ نیشن کے اچھے اور برے کے اصول کچھ اور ہیں، اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اسلام پرمیشن نہیں دیتا آپ کو کہ کسی لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی ٹوٹ جائے دل. لڑکیاں مجھے فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں ایکچولی میری کسی سے دوستی ہو گئی تھی، اب میں پردہ کرنے لگی ہوں، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے تو وہ انون نمبر سے کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں ٹینشن میں جا رہا ہوں، تو مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا. تو اگر اس نے خودکشی کی تو آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اگر نہیں کی تو آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. نہیں کی کہ تم نے اس کو اتنی امیدیں کیوں دلائیں ہے بھائی کہ اب تک مرا نہیں ہے. یہ تم نے کچھ اس کو پازیٹیو رسپانس دیا ہے نا، تبھی تو نہیں مر رہی ہے. بالکل بلاک کر کے بولو ایسی کی تیسی، الو کے پٹے بھاگ جائیں یہاں سے، دفع ہو جا بے غیرت آدمی. شادی وادی کرتے نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پھر وہ مرے گا، آپ کو ثواب ملے گا قیامت کے دن. میں کبھی کسی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھاتا، کبھی اس کے لیے پازیٹیو کمنٹس. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی، آپ یہ تو کہہ دیں کہ یہ معاشرے نے اس کو ایسا بنا دیا بیچارہ. ایسے موقع پہ معاشرے کو برا کہنا خودکشی کرنے والے کے عمل کو پروموٹ کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ہر چیز معاشرے کو برا کہیں، اپنے ٹائم پہ کہیں. ایسے موقع پہ آپ معاشرے کو برا کہہ رہے ہو کہ مہنگائی کا عذاب ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اتنا بڑا بھی عذاب نہیں ہے کہ آپ کھمبے سے جا کے لٹک جائیں، اتنا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا. اور پڑا ہوا بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خنزیر بھی کھا سکتے ہو، کتا بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی نا، کھانے کو نہیں مل رہا تو کتا پکڑ کے کھا جائیں جان بچانے کے لیے. کھمبے سے لٹکنے کی اجازت. لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں چھوڑ رہی، میں گھر میں آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے، بیوی تانے دے رہی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی طرف سے جب پوری کوشش کر لی آٹا دال راشن کی، آپ اس کو بتائیں بیگم میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، پھر بھی تانے دے رہی ہے تو گھر جانا چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ بولے جاؤ بھاڑ میں، تم نکلو یہاں سے، میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا، تم اپنی زندگی گزارو. اور کیا ہے، مرنے کا کوئی تو سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا نا. بھائی آپ نے اپنا پورا فرض ادا کر لیا بیگم کے حقوق ادا کرنے میں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے تو اور کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی کہے گا بھائی بیگم اپنا راستہ لو، ہمیں اپنا راستہ لو، میرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں اور تم الٹا مجھے تانے دے رہی ہو. خودکشی کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ اگر خودکشی کرنے والا اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم میں پھینکتا اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قابل رحم، جو رحم کرنے والا یعنی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو ترس آ نہیں رہا اور آپ ترس کھا رہے ہو، ہائے بیچارہ مر گیا، ہائے 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 مر گیا بیچارہ. دیکھو حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوتے کہ انسان مار دے اپنے آپ کو، ایسا نوبت نہیں آتی. آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا کر سکتا ہے، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جس خدا تجھے جو ماں کی چھاتیوں میں تیرے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیدا کر سکتا ہے، وہ غیب سے اسباب نہیں پیدا کر سکتا. لیکن وہ کیلکولیشن کر کے یہودیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور زیادہ تر خودکشیاں سیٹنگوں کے ناکام ہونے کی ہو رہی ہیں.
یہ تو بہت ہی گندی موت ہے. آدمی ماں کے غم میں مرے, باپ کے غم میں مرے, ملک کے لیے مرے یار. ملک میں ہائے میرا ملک, تو ٹینشن سے مر گیا, ٹھیک ہے نا, شاید بخشش ہو جائے کہ محب وطن تھا. باپ کے ٹینشن سے مر گیا, محب باپ تھا, محب ماں تھا. مر کس کے چکر میں رہا ہے؟ اور جس لڑکی کے عشق میں مر رہا ہے نا, اس لڑکی کو اگر لقوہ ہو جائے پھر منگنی ہونے پہ مرے گا یہ, پھر شادی ہونے پہ مرے گا یہ, اس کے ملنے پہ مرے گا. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ شہوت ہے, یہ خواہش ہے, نفس کی غلامی ہے یہ. مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, پاکیزہ محبت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو, بس عشق ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, نوجوان آدمی ہو, شادی کر لو, اللہ رشتہ دلا دے. یہ پاکیزہ واکیزہ کے ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. پاکیزہ محبت ماں سے ہوتی ہے, باپ سے ہوتی ہے. باقی سب شہوت ہے, خواہشات ہیں. کرو چار. آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ بھائی خواہش ہے, لیکن اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے, ترغیب دی ہے بلکہ. تو 4 شادیاں کرو, ہو جائے کر لو, نہیں ہو رہا تو کہیں اور ٹرائی کرو. بس یہ کرتے رہو زندگی بھر بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا.